انسانیت پہلے ہے یا دین؟ اپنے علم کی روشنی میں بتائیں. یہ سوال سیکولر لبرل لوگ بہت چلاتے ہیں کہ پہلے انسانیت ہے بعد میں مذہب ہے, اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں پہلے انسانیت کا آپس کا رشتہ ہے پھر مذہب کا رشتہ ہے. یہ ایسے جیسے مذہب اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اہل حدیث لوگ بولتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگے یا نبی کی بات کو لوگے. بھائی ابو حنیفہ کو ہم نبی کے مقابلے میں نہیں لاتے, آپ کے مقابلے میں لاتے ہیں. نبی کی بات کی ایک تشریح وہ ہے جو ابو حنیفہ کرتے ہیں, ایک تشریح وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نبی کی بات کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے بنسبت آپ کے, تو آپ اپنا ابو حنیفہ کا مقابلہ نبی سے نہ کرایا کریں, ابو حنیفہ کا مقابلہ آج کل کے مولویوں سے کرایا کریں, تو وہ نبی کے مقابلے میں لے آتے ہیں ان کو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا انسانیت کا رشتہ پہلے ہے یا مذہب کا رشتہ پہلے, مذہب کے رشتے میں انسانیت کے رشتے کو سب سے زیادہ آلریڈی ویلیو دی جا چکی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تبھی کافر کی لاش کی بھی اسلام میں توہین کی اجازت بولو نہیں ہے. تبھی جنگ میں کسی بوڑھے بچے کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, بوڑھے کو بھی, بچے کو بھی, عورت کو بھی. قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. تو جو جانی مسلح بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کافر نے آپ کو قتل کیا ترسا ترسا کے, تڑپا تڑپا کے, تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں تو آپ بھی تڑپا تڑپا کے قتل کریں, آپ گردن اڑا کے قتل کریں گے اس کو. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا عورانیین قبیلے کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بہت ظلم کیا تھا تو آپ نے بھی ان کو بہت سخت سزا دے کے قتل کیا. وہ حدیث بالاتفاق منسوخ ہے کیونکہ نبی نے مسلح بنانے سے منع کیا. اللہ نے پھر بعد میں حکم دے دیا کہ اب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر کو آپ تڑپا تڑپا کے قتل کریں. نہ وہ جتنا بھی بڑا ظالم ہو, اگر اس کا قتل کرنا ہے تو آرام سے قتل کیا جائے گا. تو مذہب نے انسانیت کے رشتے کو آلریڈی سپیریئر بولو رکھا ہے. حتیٰ کہ آپ کا اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اس پر بھی احسان کا ثواب ملے گا آپ کو. صدقات و خیرات کا ثواب جیسے مسلمان کو پہ صدقہ کرنے کا ملتا ہے ایسے ہی غیر مسلم کو بھی. اتنی انسانیت ہے کہ ان کو اپنی عبادت گاہ میں جانے کی اجازت دے دی. اسلامی حکومت ہے لیکن اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہو اپنی عبادت گاہ میں. تو اس لیے اب ہمیں یہ بتانا کہ اسلام کا اور مذہب کا رشتہ بعد میں انسانیت کا پہلے تو یہ فنٹر گیری ہے. اور آپ دیکھ لو ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, آپ کو غیر مسلموں کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے, اسلام کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے. کیسے؟ ماں کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق, بیوی کے حقوق, الگ الگ کیٹیگری ہے. انگریزوں کے ہاں ماں کے حقوق نہیں ملیں گے آپ کو, بہن کے الگ سے حقوق بولو نہیں ملیں گے, بیٹی کے الگ سے حقوق نہیں ملیں گے. بس وومن رائٹس ہے, ویمن رائٹس کہ عورتوں سے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں. تو مبہم باتیں کی ہوئی ہیں. بھائی عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو وہ انسان ہے نا, تو اس کا حق بہت زیادہ ہے. آپ نے اف بھی نہیں کرنا, آپ نے سارا خرچہ اٹھانا ہے اس کا. وہ بیمار ہوتی ہے, ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آپ مریں گے تو بیٹی کو وراثت ملے گی. غیر مسلموں کے یہاں وراثت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو انسانیت کے حقوق کو سب سے زیادہ فوکس کس نے کیا ہے؟ اسلام نے کیا. اس لیے اسلام اور انسانیت کو الگ الگ بنا کے پیش مت کیا کرو, بلکہ اسلام پر اگر عمل نہیں کرتے تو جتنے انسانوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, اتنے پھر کہیں بھی پامال نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ اسلام کو بیچ سے ہٹا دیتے ہو, ماں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. ماں کے حقوق کو ایکسپلین کرنے والا کوئی بھی نہیں. بیوی کے حقوق پامال ہوتے ہیں. آپ کی سینکڑوں انٹیوں سے آپ کی دوستی ہوتی ہے انلیگل, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام تو باؤنڈ کر دیتا ہے بھائی, جو آپ کی بیوی ہے اس کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. تو بیوی کے حقوق زندہ ہوتے ہیں. سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ شوہر. بیوی کے حقوق کیا ہو رہے ہیں؟ زندہ ہو رہے ہیں. شوہر کے حقوق بھی مل رہے ہیں اس کو. شوہر بھی تو انسان ہے نا, میں تو بھول ہی گیا تھا, تو ذہن سے نکل گیا تھا. اصل میں شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی اس کی فرما بردار بن کے زندگی گزارتی ہے, تو اولاد دیتی ہے اس کو, وغیرہ وغیرہ. تو انسانوں کے حقوق کے لیبل لگانا بہت آسان ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب کا رشتہ سب سے سپیریئر ہے, کیونکہ مذہب کا حق سب سے سپیریئر ہے, کیونکہ اس میں انسانوں کے حق سب سے سپیریئر ہے. ہاں خدا کے مقابلے میں انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے, اور ہوتا بھی نہیں ہے. خدا اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہے جس پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے, اور تمہارے اوپر غفار بھائی کا قرضہ ہے 50 لاکھ, تو 50 لاکھ پہ زکوٰۃ بنے گی, 50 لاکھ پہ نہیں بنے گی. کیوں؟ اگر تم نے
پورے 1 کروڑ پہ زکوٰۃ دے دی تو ہو سکتا ہے تم غفار بھائی کا قرضہ پی جاؤ, تو قرضہ پہلے ادا کرو, زکوٰۃ بعد میں دو. تو اللہ بھی سپیریئر ہے, لیکن وہ کتنا ارحم الراحمین ہے, اس نے بھی مخلوق کے مقابلے میں اپنے حق کو کیا کر دیا, پیچھے کر دیا. حج فرض نہیں ہوتا اگر آپ پہ قرضہ ہو, کیونکہ حج کرو گے تو قرضہ پی جاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا, میں تو مستغنی ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, وہ تو بیچارہ بھوکا مرے گا, تو اس لیے اس کا حق ادا کرو. بلکہ اللہ نے آپ کی اپنی جان پر اپنے حقوق کو چھوڑ دیا ہے. آپ بھوکے مر رہے ہو, اللہ نے کہا خنزیر کھا لو, میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. بھائی خنزیر سب سے زیادہ حرام ہے نا, کیا خیال ہے؟ اسلام میں سب سے ناپاک گوشت کس جانور کا ہوتا ہے؟ خنزیر کا. جہاں بھی اللہ نے خنزیر کو حرام کیا وہاں اللہ نے کہا اگر بھوک سے مر رہے ہو تو کھا لو. تو انسانیت کو اس سے زیادہ اور کیا پروٹوکول چاہیے بھائی, اور کیا چاہیے؟ اس لیے اسلام سپیریئر ہے. اس میں غیر مسلموں کا بھی ہے, اپنی ذات کا بھی خیال کیا گیا ہے, اور اللہ کے حقوق کا بھی خیال کیا گیا. یہ جو نعرہ لبرل لوگ لگاتے ہیں نا کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دو. آپ اللہ کو کیا کر دو, بالکل پرے کر دو. تو اللہ کہتا ہے میں سب سے پہلے ہوں بھائی, ہاں میں خود تمہارا خیال کروں گا. تو سپیریئر اللہ ہے. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا انسانیت کا رشتہ پہلے یا مذہب کا رشتہ پہلے, تو آپ بولا کریں مخلوق کا آپس میں رشتہ پہلے یا مخلوق کا خالق سے رشتہ پہلے. بھائی مخلوق کا خالق سے رشتہ پہلے, آپس کا رشتہ بعد میں. پھر خالق خود ہی مخلوق کے آپس کے رشتے کو ترجیح دے دیتا ہے.